آج آپ کی اس مسجد غفورن میں ختم کلام پاک کی محفل ہے۔ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ دنیا میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد بھی دنیا اس کو یاد رکھے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ کوئی دکھاوے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سنت رسول ہے، رسول کی سنت مبارکہ، صحابہ کرام کی سنت مبارکہ، اور اسلام کے تمام تر لیڈرز وہ کسی شعبے میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے اس انداز سے کام کیا ہے کہ لوگ ان کے جانے کے بعد بھی ان کو خوب خوب یاد کرتے ہیں۔ مسجد غفورن یہ غالباً 1960 میں، یہ 1960 میں ایک چھوٹی سی مسجد کی یاد ابتدا کی گئی تھی، اور مرحوم چودھری محمد رمضان صاحب، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے یہ بسم اللہ کی تھی۔ پھر ان کی اس یاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلانے خدا چلاتا ہے، لیکن انسانوں کی وساطت سے چلتی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلانے کے لیے ان کی اولاد کو اللہ نے یہ جوہر، یہ ہمت، یہ جرت اور یہ استقامت عطا کی کہ آج تک وہ اپنے والد کی اس خوبصورت یاد کے ساتھ لگے ہوئے۔ چودھری اعجاز صاحب جو بھرپور خدمت کرتے ہیں اس مسجد کی، یاسر بھائی، چودھری افتخار صاحب اور ان کے تمام تر متعلقین کو، ارسلان بابو، ان کے تمام تر فیملی کو میں اس مسجد کے ساتھ اس طرح اٹیچ رہنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ ان چیزوں سے جان چھڑا دیتے ہیں، کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو ایسا کام کر جاتا ہے، آنے والی نسلیں بھول جاتی ہیں، مگر یہ اس فیملی کا کمال ہے کہ انہوں نے نسل در نسل اس کو یاد کر رکھا ہے۔ آج ایک اور چیز بڑی خوبصورت میرے سامنے آئی ہے، حسن بیٹا کدھر؟ اچھا، اس نے حسن بیٹے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور اپنے دادا جی کی وہ جو یاد ہے، جس مقصد کے لیے انہوں نے اس بلڈنگ کو بنایا تھا، اس مسجد کو بنایا تھا، اس کو خوب انداز سے زندہ کر دیا ہے۔ اب یہ ایسا چراغ جلا ہے کہ اس ایک چراغ کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ مزید چراغ جلتے چلے جائیں گے۔ اچھا، ایک میں بات آپ کو بتا دوں، دنیا میں جو لیڈرز ہیں یا جو ادیان ہیں، جو مذاہب ہیں، وہ اپنے مذہب اور اپنے دین کے حوالے سے بعض چیزیں بطور چیلنج پیش کرتے ہیں۔ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، باقی دیگر مذاہب ہیں، بدھ مت ہیں، وہ اپنے دین کو سچا اور کھرا ثابت کرنے کے لیے بعض چیزیں بطور چیلنج پیش کرتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، پوری دنیا میں ادیان کا مطالعہ کریں تو سارے کے سارے چیلنج لوگوں ادیان کے فیل ہوتے چلے گئے، مگر آپ کا دین، ہمارا دین، دین اسلام، اس نے دو ایسے چیلنج کیے ہیں۔ بہت سارے چیلنج ہیں جو کامیاب ہیں، مگر میں دو چیلنج سے بہت متاثر ہوں۔ دو ایسے چیلنج کیے ہیں جن دونوں پر اثرات پیدا کرنے کے لیے دنیا میں پاور موجود ہے، اور مزید وہ پاور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تیرے پاس اگر جان ہے تو تو نے موت کا پیالہ چکھنا ہے۔ اب یہ دین اسلام کا چیلنج ہے
حضور جب یہ اعلان فرما رہے تھے تو کیا حضور سمندروں میں تھے؟ کیا حضور آسمان کی بلندیوں پر تھے؟ کیا حضور جراثیم کو اور ان کی جو خلیے پھر رہے ہیں ان کو دیکھ رہے تھے؟ حضور کے علم میں ہر بات تھی. سو اسی چیلنج کو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح نے موت کا پیالہ چکھنا ہے. وہ سمندر کی تہ میں جان ہے یا آسمان کی بلندیوں میں جان ہے یا ہمارے جسم کے اندر جراثیم ہے یا ہماری اس فضا میں پھیلے ہوئے جراثیم اور مختلف روحیں ہیں، ہر روح نے موت کا پیالہ چکھنا ہے. اور آج تک سائنس کمال تک پہنچ چکی، انسانی علم کمال تک پہنچ چکا، مگر اس چیلنج کو کوئی ناکام نہ کر سکا. دوسرا چیلنج قرآن مجید نے کیا اور حضور نے اس کا اعلان فرمایا. خدا کی ہر بات نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں سے نکلتی ہے. حضور جو کہتے ہیں وہ خدا کی بات ہے، خدا کی جو بات ہے وہ حضور کی زبان سے پتہ چلتی ہے. ہمیں کیا خبر خدا کے گھر ہے، ہمیں کیا پتا خدا کہاں ہے. حضور نے فرمایا وہ خدا ہے، بس وہ خدا ہے. ہم نے کہا جی حضور وہ خدا ہے. اگر حضور کہہ دیتے یہ بت تمہارا خدا ہے، لوگ کہتے جی حضور یہ بت ہمارا خدا ہے. سرکار نے فرما دیا نہیں وہ خدا ہے. ہم نے کہا جی وہ خدا ہے، نہ دیکھا نہ سنا نہ بات ہوئی نہ کہیں سے کوئی معلومات ہوئی، بس سرکار نے فرما دیا ہم نے مان لیا. اب دوسرا چیلنج جو حضور نے فرمایا وہ فرمایا کہ قرآن مجید اس کے ایک لفظ میں بھی کوئی کمی بیشی نہ کر سکے گا. جدید دور میں کمپیوٹر آپ جانتے ہیں، آپ پورا قرآن لکھیں ایک کمپیوٹر پر، اس کو پی ڈی ایف کہتے ہیں جی، اس کے ذریعے آپ لکھیں پورا قرآن. اس کے اندر لکھنے کے بعد آپ اس کو پیسٹ کر دیں کمپیوٹر کی کسی سکرین پر، کسی جگہ پر، کسی سافٹ ویئر کے ذریعے پیسٹ کرنے کے بعد، اور وہ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اس میں نسخے آپ نکال سکتے ہو، اور فقط ایک کلک کریں اس میں سے ایک کیا ہٹانے کی، الف ہٹانے کی، تو وہ ہٹ جائے اور وہ پورا قرآن اسی طرح الف ہٹ کے باہر آ جائے گا، یعنی ترمیم ہو جائے گی. لیکن یہ چیلنج حضور کا تھا. اتنی سائنس کی جدید ترقی میں، اتنی قلم کی ترقی میں، اتنی جدید میڈیا اور پرنٹنگ کی ترقی کے باوجود قرآن مجید کو آج تک کوئی چینج نہ کر سکا. اور ویسے اگر ذرا سے بھی کوئی مسٹیک ہو تو اللہ آباد رکھے آپ کے ان حافظوں کو، اللہ شاد رکھے ان حافظوں کو جو خوش ٹکڑوں پر پل کر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے. اس مسجد میں ختم کلام پاک کی محفل آپ سب کو مبارک ہو. اور میں اسپیشل مبارکباد دینا چاہتا ہوں ذریعہ حافظ ذریعہ صاحب کو، نیاز صاحب کو اور حسن بابو کو. اللہ آپ کو شاد رکھے. آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور اپنے نبی محترم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا چیلنج آپ نے قبول کرایا ہے. باقاعدہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے محمد صاحب تلاوت کلام پاک کے لیے محمد نیاز کو میں دعوت